الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد قابل ایمان مدد انتظار دشمنی اے خدا جو خدا تینوں خدا دا مدد بدیدہ بے بلا استاد کشتی ضعیفانو شکستہ راک کشتی وقت کے قاضے عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کل فقا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے ان کو رحمائے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے آج کی یہ محفل سالانہ عرس کی تقریب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے اور میں آپ سب سے بالخصوص اپنے علماء سے معذرت خواہ ہوں کہ 4 گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے ہم کافی تاخیر سے پہنچے آپ بھی ہماری معذرت کو قبول فرمائیں بہت دیر تک آپ کو کسی امتحان میں نہیں رکھا جائے گا تھوڑی دیر بس جتنا آپ سن سکتے ہیں تھوڑی دیر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی عرس کی تقریب ہے اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو ایک خوبصورت بات ایک خوبصورت جملے سے اس خوبصورت محفل میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں پوری دنیا میں موت کے دن کسی مذہب کا ماننے والا ہو کسی مسلک کا ماننے والا ہو موت کے دن دنیا میں کوئی قوم خوشی نہیں مناتی کسی کا بھی انتقال ہو
ابا کا، دادا کا، ان کے کسی رہنما کا، کسی رہبر کا، موت کے دن دنیا کے اندر کوئی قوم خوشی نہیں مناتی. بس ایک ہی قوم ہے مسلمانوں میں جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اس قوم کی شان ہی الگ ہے کہ یہ موت کے دن کو بھی خوشی کا دن قرار دیتے ہیں. اس لیے کہ آپ عرس اسی دن مناتے ہیں جس دن اللہ کے ولی نے موت کا مزہ چکھا ہے. جس دن اللہ کے ولی نے موت کا مزہ چکھا ہے. اگر آپ سننے کے موڈ میں تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کوئی کسی کو نہ کہے کہ تو اٹھ، تو بیٹھ. بس یہ محفل اللہ والوں کی محفل ہے، یہ محفل اللہ والوں پر چھوڑ دی جائے. انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ لوگ سن رہے ہیں. تھوڑی دیر، زیادہ نہیں، تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے. آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. کوئی بھی مذہب کا ماننے والا موت کے دن خوشی کی محفل کبھی نہیں رکھتا. ہمیشہ لوگ مرنے کے دن کو غم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مذہب کے اعتبار سے اسلام اور مسلک کے اعتبار سے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہم موت کے دن عرس مناتے ہیں. جس دن ولی کی موت ہوئی، جس دن ولی دنیا سے تشریف لے گئے، اس دن کو ہم عرس کہتے ہیں. اور عرس غم کا دن نہیں ہوتا، عرس خوشی کا دن ہوتا ہے. اگر کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو کم سے کم یہ کمکمے دیکھ لے، یہ سجاوٹ دیکھ لے، یہ منبر پر خوشگوار ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ لے. کیا غموں کے دن بھی کوئی مسکراتا ہے؟ غموں کے دن بھی کوئی کمکمے لگاتا ہے؟ یا غموں کے دن بھی کوئی سجاوٹ کرتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عرس کا دن اس دن مناتے ہیں جس دن اللہ والا دنیا سے تشریف لے گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کس کے مردے کہاں گئے یہ تو وہ لوگ جواب دے ہیں، لیکن جو ہمارے ہیں اللہ کے مقبول بندے، ہمیں یقین ہے وہ یہاں سے گئے ہیں اور ان کو خدا سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ فرمائے جب انسان نبی سے ملاقات کرے تو وہ دن کتنی خوشی کا ہوتا ہے، اور جب کوئی خدا سے ملاقات کرے تو اس دن سے بڑا دن کیا ہو سکتا ہے. اور خاص بات، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ آپ بخاری شریف کتاب الزہد اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا. اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، لوگ بخاری کی بات بہت کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ولیوں کی حیثیت کیا ہے، ولیوں کی اوقات کیا ہے. میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ولیوں کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. ارے اللہ جس کو مرتبہ دے دے کوئی ملا اس سے مرتبہ چھین نہیں سکتا. اللہ کے ولی کی شان کیا ہے. کتاب الزہد بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے. کیا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. کسی کام کے کرنے میں اللہ فرماتا ہے مجھے تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ ہم تردد کا لغوی معنی اللہ رب العزت کے لیے ادبن نہیں بولتے، لیکن تردد کہتے کسے ہیں؟ آپ اگر اپنی زبان میں دیکھیں تو تردد کہتے ہیں یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں، یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد. اللہ اکبر. اللہ پاک تو حکیم ہے، وہ تو دانا ہے، وہ تو قادر ہے، وہ تو قیوم ہے. اللہ اکبر. ساری بڑائی اسی کو زیبا، ساری خوبیاں اسی کو زیبا. وہ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا. مطلب کیا؟ میں دھوپ کے وقت بارش برسا دیتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا. میں دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا. میں صبح کو شام میں ڈھال دیتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا. میں مشرق سے سورج نکال کر مغرب میں ڈبا دیتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا. ماں بچے کی ولادت کے وقت مر جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہائے کیا ہوا. اللہ فرماتا ہے مجھے تردد نہیں ہوتا. وہ ننھے ننھے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو تردد نہیں ہوتا. لیکن اللہ خود فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، جب میں ایک کام کرنے لگتا ہوں تردد
مجھے تردد ہوتا ہے. کب تردد ہو رہا ہے؟ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے. کیوں تردد ہوتا؟ اس لیے کہ میں موت کا فیصلہ کروں اور وہ ولی اس کو پسند نہ کرے تو اللہ کو کرتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، پھر میں فرشتوں کی جماعت کو اس کے پاس بھیجتا ہوں. میں فرشتوں کی جماعت کو اس کے پاس بھیجتا ہوں. اس مضمون کو قرآن بیان کرتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کتنے فرشتے آتے؟ ایک نہیں آتا، دو نہیں آتے، تین نہیں آتے. اس لیے نہ واحد کا سیگا، نہ تثنیہ کا سیگا، نہ جمع قلت، بلکہ یہاں جمع کثرت بیان کی گئی ہے. یعنی ایک دو تین فرشتے نہیں آتے بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور اس اللہ کے ولی سے کہتی ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرنا، غم مت کرنا. دیکھو یہاں بھی خوف اور غم کا تذکرہ ہے، اور ولی کی جہاں شان بیان کی وہاں بھی کیا کہا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہاں بھی خوف اور غم کا تذکرہ، یہاں بھی خوف اور غم کا تذکرہ. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے خوف مت کرنا، غم مت کرنا. اور کیا؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت دی جا رہی ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. ولی کے سامنے، اس مومن کامل کے سامنے فرشتے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی راحتوں کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ ولی خود کہتا ہے، مثال کے طور پہ کیا کہتے ہوں گے؟ قرآن تو اجمال بیان کر رہا ہے، اگر اس کی تفصیل میں جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں وہاں تو خدا کا دیدار ہوگا، وہاں تو نبی کا دیدار ہوگا، وہاں تو یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت. حدیث قدسی میں آتا ہے تو وہ ولی جب جنت کی نعمتوں کا اور آخرت کی نعمتوں کا ذکر سنتا ہے تو وہ خود سے کہتا ہے فرشتوں جب وہاں اتنی راحتیں ہیں اور یار کا دیدار ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ یہ نعمتیں ملے گی کب؟ تو ارشاد ہوتا ہے جب تک موت کا مزہ نہیں چکھو گے اس وقت تک یہ نعمت نہیں ملے گی. تو وہ ولی اس ذوق و شوق میں کہتا ہے ارے پھر تاخیر کیوں کرتے ہو؟ جلدی کرو. ادھر ولی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی. یہ ولی کی شان ہے، یہ ولی کا مقام ہے. یعنی کہ یہ بھیڑ ولی کے آستانے پر بعد میں جمع ہوتی ہے، پہلے فرشتوں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، پہلے فرشتوں کا میلہ لگتا ہے. اب یہ حدیث میں آ رہا ہے، یہ قرآن میں آ رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن ایک بات بتاؤں، سب کے پاس میلہ نہیں لگتا، یہ خاص بات ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل سنی عرس بہتوں کا کر رہے ہیں. سنیوں سے معافی چاہتے ہوئے کہوں عرس سب کے نہیں ہوتے، عرس اللہ کے مقبول بندوں کے ہوتے. کچھ لوگوں نے گندا پانی کے لیے کسی کا عرس کرنا شروع کیا، جو پیر مرا اس کا عرس کرتے ہیں، چاہے وہ پیر ہونے کے قابل تھا یا نہیں تھا، نمازی تھا نہیں تھا، پڑھا لکھا تھا نہیں تھا، دین جانتا تھا نہیں تھا. اس لیے کہ آج ہمارے نزدیک سب کچھ پیسہ ہو، کمانے کا جو بھی موقع ملے کما لو.
क्या दीन बेच कर ही कमा रहे हो? रामनगर वालों, अगर जुमला आपको बुरा ना लगे तो मैं कहने की हिम्मत करूं, कहने के लिए वाकई हौसले की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद आप गाली देंगे कि दुआ देंगे, लेकिन मैं हक कह जाऊंगा। जिस्म बेचने वाला उतना बुरा नहीं होता जितना दीन बेचने वाला बुरा होता। इसलिए कि जिस्म बेचकर इंसान फासिक और फाजिर तो हो सकता है, लेकिन काफिर नहीं हो सकता। मगर आज लोग दीन बेचने लगे। इकबाल ने कहा था, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किसका फिर अदा का गमज़े खूनेर है साकी। मुसलमानों याद रखो, सबके उर्स नहीं होते, सिर्फ अल्लाह वालों के उर्स होते हैं। किनके होते हैं? जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुन्नतकामू और इस्तिकामत के साथ वो डट गए, उन्हीं पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। यानी अगर मुख्तसर में कहूं, अगर समेट कर बात कहूं तो ये कह सकता हूं, जो अपने लिए नहीं जीते थे, जो खाने पीने के लिए नहीं जीते थे, जो सोने जागने के लिए नहीं जीते थे, बल्कि जिनकी जिंदगी अल्लाह के लिए थी, जिनकी जिंदगी ये थी वह महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उन्हीं के उर्स होते हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ अल्लाह अकबर, आज सबको उर्स का शौक है, लेकिन उर्स के काबिल बनो तो सही। अल्लाह अकबर, मैं ज्यादा बात नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने आखिरत की फिक्र की है उन्हीं के उर्स होते हैं, और उन्हीं के उर्सों से बरकतें भी मिलती है, उन्हीं के मज़ारात से बरकतें भी मिलती है। आज हमने आखिरत की फिक्र को भुला दिया है, आखिरत को भूल चुके हैं। आज यहाँ पर मेरे सामने हजारों नौजवान मौजूद हैं, माए और बहनें भी मौजूद हैं। कुरान हमें दावत फिक्र दे रहा है आखिरत के हवाले से। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, आखिरत के लिए क्या भेज रहे हो, आखिरत के लिए क्या रवाना कर रहे हो। अल्लाह अकबर, अरे अल्लाह वाले तो वो थे जिन्होंने 40-40 साल तक के इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। अल्लाह वाले तो वो थे जो एक-एक पैर पे खड़े होकर के पूरा कुरान हर रात में खत्म किया करते थे। अरे अल्लाह वाले तो वो थे जो सोते नहीं थे, रातों को जगे करते थे। लोग कहते हैं ये पागल हुए कि इतनी रात को जग रहे हैं। मैंने कहा यही तो अल्लाह दिखाना चाह रहा है, जो सारी जिंदगी मेरे लिए रात को जगते रहे, मैं अपने बंदों को उनकी मोहब्बत में जगा रहा। इबरत हासिल करो, इबरत जो अल्लाह के लिए जगते हैं, कौम उनके लिए जगती है। वरना किसी के बाप की महफिल होती, कोई आता न, मैं आता ना, ये बुजुर्गान दीन आते ना आप आते, लेकिन अल्लाह के वली के नाम पर बोलो जमा हुए कि नहीं हुए। आने वाला देर से आ रहा है, लेकिन वली के नाम पे बैठे कि नहीं बैठे, वजह क्या है? कुदरत बता रही है, मेरे लिए जियोगे तो मैं तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिल में पैदा कर दूंगा। अल्लाह को अकबर, लोग बाप दादाओं की कब्रों पर जाए न जाए, लेकिन अल्लाह वालों की कब्रें बराबर आबाद है। उसकी वजह क्या है? जो अल्लाह के लिए जीते हैं उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है, और हम उसके बावजूद भी हमारी आंखें नहीं खुलती। मुसलमानों, होश के नाखून नहीं लेते। जो रातों को जगते रहे अल्लाह के लिए, उनकी मोहब्बत दिलों में डाल दी गई। अरे गौसे पाक ने तो इशा के वुजू से फजर की नमाज कितने साल तक पढ़ी? 40 साल तक। रोजाना मामूल था, इशा में वुजू करते थे, रात भर इबादत करते थे, उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी तो इशा का वुजू करके उसी से फजर पढ़ते हैं। अगर तुम सच्चे कादरी हो, नहीं कर सकते ये, इतना तो कर सकते हो कि इशा के वुजू से इशा पढ़ो और फजर के वुजू से फजर पढ़ो। आखिरत की फिक्र करो। आखिरत में न किसी की दादागिरी चलेगी, न बाबागिरी चलेगी। आखिरत में ईमान के बाद सिर्फ अमल पूछा जाए। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, क्या भेज रहे हो? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर है। क्या भेज रहे हो?
नशा करके बदअमालियां भेज रहे हो, औरतों पर पाप की नजरें डालकर बदी भेज रहे हो, जिना के अड्डों पर जा करके जिना का गुनाह भेज रहे हो, सूद खा करके अपने पाप और जराइम भेज रहे हो, किसी की जमीन जायदाद पे कब्जा करके ये जराइम भेज रहे हो। भाइयों, वहां का हाल तो ये है जिसे आखिरत की तैयारी करो। बहुत गाफिल है मुसलमान, बहुत गाफिल। पता नहीं आप लोगों को किसने ये सबक पढ़ा दिया कि हम तो कतई जन्नती हैं। ऐसा जिनको जन्नत की बशारतें दी गई थी वो भी रात रात भर रोते थे। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो भाइयों। जब मरने के बाद आंखें बंद होगी उस वक्त तो रोगे और पछताओगे और हाथ मलोगे। आज अल्लाह ने इबादत का मौका दिया है, आखिरत की तैयारी का मौका दिया है, आज नहीं कुछ करते, बल्कि कुछ तो इतने बेबाक है, कहते अरे मौलाना इतना हमें मत डराओ, हमने तो गौस पाक का दामन पकड़ा, गौस पाक के मुरीद हम जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने कहा कि गौस पाक के मुरीदों की कभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बात की बात है। मैं डायरेक्ट रसूलुल्लाह के मुरीदों की बात कर रहा हूँ अभी आपके सामने। गौस पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कादरी हूँ और बेफज़्ल ताला मैं मौरूसी कादरी हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अभी गौस पाक के मुरीदों की बात नहीं, गौस पाक तो 400 साल के बाद है। मैं डायरेक्ट रसूलुल्लाह के मुरीदों की बात कर रहा हूँ, जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी थी, वो रात रात भर रोते थे। ऐसा नहीं कि वो बेअमल लोग थे ना, वो इतने बाअमल थे जिन्हें सहाबा कहते हैं कि उन जैसा बाअमल अब पुश्त जमीन पर और चश्मे फलक के सामने क़यामत तक आ नहीं सकता। जिसको सहाबी कहते हैं, सहाबी नबियों के बाद सबसे अजीम जमात अगर कोई है तो वो सहाबा की जमात है, जिन्होंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह को देखा है, जिन्होंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह को देखा है। उनसे बड़ा कोई हो सकता है मर्तबे में? गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर सब उनकी नालैन को सर पे उठाने में अपनी मेराज समझते हैं। और वो लोग रातों को रो रहे, क्यों रो रहे? इसलिए कि उनको पता था, उनका ईमान है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। कोई नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, कुरान का वाज़ेह हुक्म आया है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। कुरान कह चुका, इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और अल्लाह के बागियों के लिए जहन्नम है। बताओ, खुदा से बगावत करके कि सिर्फ जलसे सुनकर हमें जन्नत मिल जाएगी, सिर्फ मज़ारात में फूल चढ़ाकर हमें जन्नत मिल जाएगी। हम मज़ार पे फूल चढ़ाने के मुखालिफ नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों, हमारी जिंदगी के अंदर ना नमाज है, ना हलाल है, ना इबादत है, ना तक़वा है, ना परहेज़गारी है, और उसके बाद हम खुले फिर रहे, हमें जन्नत, हम कतई जन्नती हैं। मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है, जिसका मफ़हूम ये है कि जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती तसव्वुर करे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। कोई अपने आप को कतई जन्नती ना समझे, हाँ, मगर नाउम्मीद और मायूस भी मत होना, उम्मीद भी करो कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, और अल्लाह से डरो भी कि अगर उसने जहन्नम में डाल दिया तो। आइए गुफ्तगू को समेटते हुए, तवील न करते हुए, मैं आपके सामने रसूलुल्लाह के मुरीदों की दास्तान पेश करता हूँ। हुजूर के मुरीद इस माना में कि जाहिर सी बात है, उन्होंने हुजूर को देखा, हुजूर के हाथ में बैत की, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, बल्कि मुरीद इसलिए भी कि वो रसूलुल्लाह के तालिब थे, हुजूर के मतलूब थे, इस एतबार से। वरना आप अगर इस एतबार से, जिसको आप अपने दौर में जो राइज है उस एतबार से नहीं करो, बल्कि हुजूर उनकी मुराद थे, वो हुजूर के मुरीद थे।
اب توجہ سے سن لے بات، میں پھیلانے کی بجائے سمیٹتا ہوں، ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ میں خود ہی لیٹ آیا ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں، اس لیے میں آپ کو بہت امتحان بھی نہیں رکھوں گا۔ مجھے پتا چلا کہ 12 بجے آپ کا جلسہ ختم ہو جاتا ہے اور میں خود 12 کی بات پہنچوں، لیکن کوئی شوق سے نہیں، ہماری مجبوری تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب پلین ہی نہ آئے گا تو ہم کیسے آئیں گے؟ کوئی صاحب کرامت کا ہے بھی نہیں، لیکن گفتگو سمیٹ رہے۔ دیکھو حضور نے جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی، بہنوں کی بھی توجہ آپ سب کی طرف۔ سرکار اسلام میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، جن کو دی وہ 10 لوگ، ایک ساتھ 10 لوگ۔ پھر الگ الگ موقع پر کسی کو جنت کی بشارت، جیسے سیدنا امام حسن کو دی، امام حسین کو دی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی، اسی طریقے سے حضرت ربیعہ کو دی، اور بھی لوگ ہیں، لیکن ایک ساتھ ان 10 کو دی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مشتہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور ویسے ہم سنیوں کے عقیدے میں یہ بھی سن لیں، جو واقعی سنیت پر ہے اور جو سنیوں کا سچا عقیدہ، سنیوں کا عقیدہ کون سا؟ 10 سال والا، 20 سال والا، 10 دن والا، 20 دن والا، 100 سال والا، 200 سال والا نہیں۔ سنیوں کا عقیدہ 1400 سال والا ہے۔ اسی میں غوث پاک بھی کا بھی عقیدہ ہے، غریب نواز کا عقیدہ بھی ہے، وارث پاک کا عقیدہ بھی ہے، سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا عقیدہ بھی ہے، سید احمد کبیر رفاعی کا عقیدہ بھی ہے، شیخ ابو الحسن شاذلی کا عقیدہ بھی ہے۔ اور یہ سارے عقائد کی ترجمانی 14ویں صدی کے اندر جس نے کی ہے، اس کو امام اہل سنت کہتے ہیں۔ تو ہمارا سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سب اہل سنت کا کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، جملے پہ توجہ کرنا، جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ جس زبان نے کہا کہ جنت ہے، اسی زبان نے یہ بھی کہا کہ صحابی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو زبان جنت کا پتہ دے رہی ہے، وہی زبان صحابہ پر جہنم کی آگ کے حرام ہونے کا اعلان بھی کر رہی ہے۔ تو ہمیں اس زبان پر یقین ہے۔ الحمدللہ ہم دوگلے لوگ نہیں ہیں کہ ایک کو مان لے اور دوسری کو نہ مانے۔ ہم نبی کے غلام ہیں، نبی نے جو کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ انہوں نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ صحابہ پر جہنم حرام ہے، ہم نے مان لیا۔ ارے جس میں جہنم حرام ہے اس کو تو جنت ہی ملنے والی ہے، یہ تو حدیث ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ حسنہ سے مراد یہاں جنت ہے۔ اسی لیے ہم صحابہ کے بارے میں کوئی ڈاماڈول عقیدہ نہیں رکھتے۔ ہمارا عقیدہ واضح ہے، کیونکہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہم اولیاء اللہ کے غلام ہیں۔ تو یاد رکھنا، لیکن اب ان مریدوں کا حال سنو، سب کا ذکر تو نہیں کرتا، ایک ہی کا ذکر کرتا ہوں، وہ ہے رسول اللہ کے دوسرے جانشین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم کون ہے؟ ایک مرتبہ وہ آ رہے تھے حضور سے ملنے کے لیے۔ میں اس کا عادی بھی نہیں ہوں کہ ہر 2 جملے پہ آپ کو کہوں کہ بولو سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے میری عادت، لیکن میں چونکہ تقریر جب کرتا ہوں تو میں عاشقوں کے مجمع میں کرتا ہوں، تو مجھے اتنا یقین ہوتا ہے کہ بزرگوں کا نام آنے پر میری قوم چپ نہیں رہے گی، کچھ نہ کچھ تو بولے گی۔ مجھے حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان کو اس کے ایمان کے اظہار کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کہنا چاہیے کہ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اور جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، تاکہ گزرتا ہوا کوئی بندہ دیکھے تو پتا چلے کہ ہاں کسی واقعی کسی بڑے کا ذکر ہو رہا ہے اور بیٹھنے والے عشاق اس کا ذکر سن رہے ہیں۔ میں نے کہا فاروق اعظم تشریف لا رہے تھے،
جانے کے لیے تیار نہیں جس کو در جس کے صدقے میں در بنا ہو وہ میرے حضور خود فرما رہے ہیں. اچھا اگر حضرت عمر کہتے کہ حضور میرے ہیں تو لوگ اس میں قیل و قال ضرور کرتے, لیکن یہاں حضور کہہ رہے ہیں میرے عمر کو. ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کر دوں, جس کو نبی میرا کہتے پھر آپ تیرا کہنے لگے تو عمر کا کچھ نہیں بگڑتا, بگڑتا آپ کا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس لیے ان سے جنگ نہیں کرنا جن کو نبی نے میرا کہہ دیا. یہ تو سنیوں کی شان ہے. اہل بیت کو میرا کہا تو ہم ان کے غلام ہو گئے, اور صحابہ کو میرا کہا ہم ان کے غلام ہو گئے. اب ہم چہرے نہیں دیکھتے, ہم کو یہ دیکھتے ہیں نبی نے کس کس کو میرا کہہ دیا. یا رسول اللہ جو تمہارا ہو گیا ہے ہم اس کے ہو گئے ہیں, اس لیے کہ ہم چہرے نہیں, ہم تو آپ کی نسبت سے. غلاموں کو کیا لینا, غلاموں کو کیا لینا. یا رسول اللہ مجدد الفسانی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب محمد سید الموحدین فی الہند. مجدد الفسانی مکتوبات میں کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے. رب اس لیے کہ جب وہ ایسے ہے تو ان کا رب کیسا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو براستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے. محبوب ایسا ہے اور لگے گا تو غیرت مند سنیوں کی طرح لگے گا. ایک بولے گا اور آخری تک پورا مجمع جواب دے گا. اچھا جو جواب دے ذرا ہاتھ اٹھائے تو جواب ہاتھ اٹھا کر دے تو ذرا. ایسے نہیں نعرے لگائے, نعرہ ایسے لگائے. میں آپ کو بتاتا ہوں بھائیو, نعرہ حضور کے غلاموں کی طرح لگنا چاہیے. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر نعرے وہ لگے کہ جس سے زلزلے آنے چاہیے. ایسے کمزور یا تو نہ لگاؤ, اور لگاؤ تو پھر ایسے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے کتے ہوئے صحراؤں میں. دشت کو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب میری بات سنے توجہ کے ساتھ غور فرمائیں. اگر ممبر پہ کوئی سید آ جائے, کوئی عالم آ جائے, کوئی خطیب آ جائے, کوئی پیر آ جائے تو بولو مصافحے کی تمنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. میں مصافحہ کروں گا, اور مصافحے کے لیے دوڑتے ہو, گرتے ہو, پڑھتے ہو. ہاں مصافحہ کرنا بھی چاہیے. زندگی میں ہو سکے تو کسی کو اللہ والا سمجھ کر ایک بار مصافحہ کر لینا, اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا. کیونکہ ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ مرا تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے. پوچھا ظالم تو نے تو بہت کچھ کیا تھا, جنت میں آیا کیسے؟ تو جواب دیا ایک بار امام حسن بصری کے ہاتھ عقیدت سے چوم لیے تھے, انہیں ہاتھ چومنے نے مجھے جنت تک پہنچایا ہے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, سید کہاں تو عالم کہاں تو ولی کہاں تو حسن بصری کہاں, تو یہ تو اپنی جگہ ہے. یہ جلسوں میں یہ بزرگ ملتے ہیں, لیکن قیامت وہ دن ہے, قیامت میں بھی قیامت ہے کہ اس دن حضور ہے, اور حضور سے مصافحے کی سعادت ہے. آقا نے فرمایا کہ امت سے مصافحہ کرو. اتنا آسان کیا مصافحے کا نذرانہ, اتنا آسان کیا. فرمایا کہ جو روزانہ دن میں 80 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھ لے میں اس سے بھی مصافحہ کروں. ایک مقام پر تو کچھ بھی نہیں کہا کہ میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا, لیکن جوا کھیلنے والے میرے جوانوں, سیدوں سے, عالموں سے, خطیبوں سے, پیروں سے ملنے کے لیے اتنا دل پڑ کرتے ہو. قیامت کے دن حضور سے مصافحہ ہوگا, کیا مزے آئے گے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جس نے جوا کھیلا ہوگا اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا. بتاؤ
کیا تمہارا غیرت عشق کہاں مر گیا مسلمان جوانوں؟ اگر تمہارا ہاتھ مٹی سے بھرا ہوا ہے یا تم کام کرتے ہو محنت کا گیرج وغیرہ پر ہاتھ کالے ہیں تو کیا تم عالم سے سید سے خطیب سے پیر سے مسافہ کرنے کی ہمت کرتے ہو؟ ارے مجھ جیسا گرا پڑا جو حضور کی امت میں سب سے ذمہ دار ہے، میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا کہ انہوں نے آ کر کے کہا سید سر پہ ہاتھ رکھ دے، میں نے کہا مسافہ کر لے، تو کہا کہ وضو نہیں ہے۔ مجھے میری آنکھ میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ جو قوم نبی کی اولادوں کا اتنا احترام کرے، وضو نہیں ہے، لیکن وہ قوم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اگر ہم جوا کھیلیں گے تو یہ ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ بتاؤ حضور سے مسافہ کر سکو گے؟ آج جوا کھیل رہے ہو کہ نہیں کھیل رہے ہو؟ آخرت بھول گئے۔ کوئی 3 پتی گیم کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کیا پتا نہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں۔ آپ ہی لوگوں سے کچھ سن کر کچھ 1-2 باتیں یاد ہو گئی۔ اللہ کے بندو جوئے سے توبہ کرو۔ قرآن نے اس کو شیطانی کام کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ فاجتنبوا لعلکم تفلحون، اگر اس سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور سے مسافر، بہرحال بات طول پکڑ رہی ہے، کہیں نہ کہیں بات ختم ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا، بہت روتے۔ چابک رکھا تھا بستر کے نیچے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے چابک لے کر اپنے پیروں پہ مار کے کہتے تھے اے نفس بتا اللہ کی نافرمانی کتنا کی اور فرما برداری کی، جس کا ذکر توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں جس کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی، وہ فاروق اعظم۔ لیکن کعب احبار سے ملے تو کہا کعب ایسی بات بتا دے مجھے جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو، ڈر پیدا ہو۔ اب کعب نے جو بیان کیا اس کو سننے بات ختم ہو گئی۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، بہنوں کی بھی توجہ، میری بہنیں آج سیریلوں میں فلموں میں مصروف، انہیں سب کچھ زیور اور کپڑوں ہی چاہیے۔ ہنسنے کی بات ہے، مسلمانوں اس دن سے پہلے قیامت کیوں نہیں آتی کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر جائیں۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کیا بگڑتا ہے بیوٹی پارلر، میری بیٹی جاتی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، مولوی نبی کی شریعت کا پہرے دار ہے، تو گالی میں کچھ بھی کر وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، ورنہ اس سے قیامت میں پوچھا جائے گا۔ لیکن اتنا ضرور تمہارے ضمیر کی عدالت میں یہ جملہ رکھ کر آگے بڑھتا ہوں، جس مذہب نے عورت کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہ دی ہو، اگر اس مذہب کے ماننے والی بیٹیاں بیوٹی پارلر جا رہی ہیں تو قیامت میں اللہ کو منہ کیا دے گا؟ ہمارے یہاں مسجد سے بڑی کوئی جگہ ہے؟ مسجد زمین کی جنت ہے، مسجد سب سے بہترین جگہ ہے۔ مسجد میں پاپی سے پاپی آدمی بھی نظر جھکا کے جاتا ہے۔ جب اسلام عورت کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے سے روک رہا ہے تو بیوٹی پارلر جانے کی اجازت کیسے؟ یہ بیوٹی پارلر زنا کے اڈے بن رہے ہیں، وہیں پر دلال عورتیں بیٹھتی ہے اور وہاں خوبصورت لڑکے، سب نہیں لیکن زیادہ تر، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ شریف بھی ہوں گے، ویسے آپ اندازہ کر لینا جو بیوٹی پارلر چلائے تو وہ کتنے شریف ہیں۔ عورتوں کا مساج مرد کرے، یہ کون سی شرافت ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح، ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں۔ بھائی، جوان بھائی اپنی بہن کے منگٹ کو اگر اس پہ کپڑا حائل نہ ہو تو منگٹ نہیں پکڑ سکتا۔ ارے بیٹی جوان ہو جائے تو باپ اس کا بغیر کپڑے کا منگٹ نہیں پکڑ۔ منگٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں، بازو ہمارے اس کے منگٹ بھی، آپ کیا کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن بازو تو کہتے ہیں۔ آپ غور کریں، ہمارے مذہب کی پوترتا یہ ہے، تقدس یہ ہے، مذہب کا تقدس یہ ہے، تقدس کہ ہمارے یہاں باپ بھی بیٹی کا بازو اگر کپڑا ہائے میں نہیں پکڑ، تقدس ہے، شکوہ و شبہات کی تقدس ہے۔ جوان جب بیٹی ہو جاتی ہے تو باپ کو بھی کہہ دیا گیا الرٹ رہو،
कायनात में अगर किसी का है तो नबी और उम्मती का है। जब औरतें आई, या रसूल अल्लाह, आपका जिस्म जिसके जिस्म से मस हो जाए वो जन्नती हो जाए, उसके जहन्नम हराम हो जाए। मर्द तो मुसाफा कर लेते, हम मुसाफा नहीं कर पाए। हुजूर से मुसाफे की भी बड़ी बात थी ना। सहाबा जब सुबह को मुसाफा करते, शाम तक उनके हाथों से मुश्क की खुशबू आया करती। सहाबियात को लगा हुजूर हम मुसाफा न करें, हमें भी तो मुसाफे का शरफ अता करें। सरकार ने मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। और हुजूर बैअत करते वक्त भी तरीका कितना पवित्र था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लोग क्या पवित्रता की बात करते हैं और बुढ़ापे में ज़िना की वजह से जेल काटते, सफेद दाढ़ियां होने के बावजूद। ये पवित्रता हमारे मजहब की है कि हुजूर अपनी कनीज़ों को बयान करते हैं तो पानी भर के रखा जाता है। बर्तन के एक सिरे में हुजूर पानी में हाथ रखते और दूसरे सिरे पर औरत को कहते कि तुम हाथ रख करके बयान। तकद्दुस के जरा अंदाजा लेना, ये हमारे मजहब का तकद्दुस है जिसका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते। और उस मुकद्दस मजहब के मानने वाले ब्यूटी पार्लर तक, मैं फिर कह रहा हूँ हर ब्यूटी पार्लर वाला बुरा नहीं, लेकिन इतना जरूर आपको गैरत आनी चाहिए। मेहंदी लगवाने के लिए शादियों में काफिरों के पास भेजते हो, उसकी मांडी पर हाथ रखकर तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहन और तुम्हारी होने वाली बीवियां मेहंदी लगाती, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस मजहब और मसलक की बात करते हैं मुसलमान? मैं कोई नाराज नहीं हूं, लश्कर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अरे मुसलमान तो इतना बागैरत होता है कि बेटी पर किसी की नजर उड़ जाए तो उसका कलेजा कांप जाता है। शादी में वीडियो लगवाते हो और वीडियो लगा करके दूल्हा दुल्हन को बाद में हाथ लगाता है, पहले वीडियो वाला कैमरे वाला हाथ लगाता है, ऐसे हाथ कर और वैसे हाथ। हंसने की बात नहीं, ये मातम रोने की जगह। ये किसी के दिल का दर्द है, कोई कहानी किस्सा नहीं है। सोचो तो सही, तुम्हारा ईमान और कलेजा नहीं कांपता, गैरत कहा जाती है कि जब शौहर के हाथ लगाने से पहले कैमरा मैन हाथ लगा रहे तुम्हारी बेटियों को। हुजूर ने फरमाया दय्यूस है, दय्यूस। जन्नत के दरवाजों पे लिखा है दय्यूस के लिए जन्नत हराम है। सहाबा किराम ने पूछा दय्यूस कौन है? फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा जाए और वो घर के शौहर मर्द मना न करे, वो दय्यूस है। दय्यूस अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना दुआएं कबूल करता है, ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफ्ल कबूल करता है। बड़ी मासूमियत से कहते हैं लोग, 100 कार्ड मासूम बनकर कहते हैं हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। क्या गुनाह किया है? 1450 साल पहले बता दिया, दय्यूस गिरी करोगे तो कैसे कबूल होगी? कोई गाली वाली नहीं दी जा रही है, ये हुजूर का फरमान है। बेटियां बेपर्दा घूमे, बेटी बेपर्दा घूमे, बहन बेपर्दा घूमे, माँ बेपर्दा घूमे, बीवी बेपर्दा, कोई फर्क नहीं। और फिर तान करते हैं मौलवी को। ये लोग तो आजकल एक पैटर्न डायलॉग हो गया, ये 2 कौड़ी का मौलवी है। क्या कहते हैं? गुस्से में नहीं कह रहा हूं, कोई बात, ये तकरीर का अंदाज है मेरा, कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूं। 2 कौड़ी का मौलवी कहने वालों बुरा मत मानना। अगर इस मौलवी ने आपकी अम्मी और आपके अब्बा का निकाह न पढ़ाया होता तो आपकी अम्मी जान पूरी जिंदगी आपके बाबा पर हलाल नहीं होती। जो तुम्हारे माँ बाप का निकाह पढ़ाने से लेकर तुम्हारे कान में अजान देने तक और अजान देने से लेकर के तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाने तक और सुबह से लेकर चेलों की फातिहा तक इतनी कुर्बानी देता है, वो 2 कौड़ी का ही रहा। एहसान का भी तो कोई अंदाज होता है। तौबा करो, माफी तलब करो, अल्लाह से माफी मांगो, उलमा की कद्र जानो, इमामों की कद्र जानो। जो कौम उलमा की कद्र करना भूल जाए वो कौम कभी कद्र नहीं पा सकती। जो कौम उलमा की इज्जत करना भूल जाए। और ये बात ये 2 कौड़ी का मौलवी दुनियादार तबका तो कह रहा है, नाम निहाज वो लोग जिन्हें इल्म से नफरत है, जाहिल है, पीरी मुरीदी करते हैं जहालत के साथ, तो वो उलमा की नफरत पैदा करने के लिए 2 कौड़ी का मौलवी। याद रखना, सरकार गौसे पाक इन्हीं मदरसों से हमें मिले हैं। खानका में बाद में पहुंचे, गौस पाक पहले मदरसों पहुंचे।
میں بھی خانقائی ہوں، خانقائی لوگوں کا غلام ہوں، لیکن یاد رکھنا پہلے غوث پاک مدرسہ پہنچے پھر خانقاہ میں آئے، پہلے غریب نواز مدرسہ پہنچے پھر خانقاہ میں آئے، پہلے سرکار شاہ برکت اللہ مدرسہ پہنچے پھر خانقاہ، مخدوم اشرف پہلے مدرسہ پہنچے پھر خانقاہ میں آئے۔ مدرسوں نے خانقاہوں کو آباد کیا ہے۔ اگر ہم مدرسوں سے نفرت کریں گے اور مدرسے والوں سے نفرت کریں گے تو یاد رکھنا ہمارے یہاں معیار ختم ہو جائے، لیکن مدرسے والے بھی اگر خانقاہوں سے نفرت کریں گے تو پھر ہمارے یہاں سے دلوں کی پاسائی بھی ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت درسگاہ بھی رکھتے اور خانقاہ بھی رکھتے ہیں۔ جو صرف درسگاہ رکھے خانقاہ نہ رکھے ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں، اور جو صرف خانقاہ رکھے اور درسگاہ نہ رکھے ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا پہلے اینٹیں بنتی ہے دریا کے کنارے، پھر لا کر کے بھٹی میں پکائی جاتی ہے، جب تک اینٹ کی بھٹی میں اینٹ نہیں آتی تب تک دیوار میں لگانے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو مدرسہ اس کو کہتے ہیں جہاں اینٹ بنتی ہے، خانقاہ اس کو کہتے ہیں جہاں اینٹ پکتی ہے۔ دونوں کا تعلق بڑا عظیم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بہرحال میں نے بات آ گئی تو کہہ دیا۔ تو کعب احبار سے کہا فاروق اعظم نے کہ ذرا کچھ آخرت کی باتیں بتا دو، ذرا کچھ آخرت کی باتیں، آخرت کی بات۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا دن ہوگا، جس پر بات چلی سن وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب لوگ سنو اچھے سے، بہت اچھی بات ہے میرے لیے اور آپ سے۔ امیر المومنین آخرت قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ جہنم کو لانے کا حکم دے گا قیامت، جس کے لیے وہ کہا جا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین قیامت کا دن ہوگا، اللہ جہنم کو لانے کا حکم دے گا تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر، جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ڈال کر اس کو کھینچ کر فرشتے لائیں گے، اور جب جہنم میدان محشر میں آئے گا تو سب کی چیخیں نکل جائیں گی، اور جب میدان محشر پہلی سانس لے گا، پہلی سانس، بس گفتگو اینڈ کو پہنچ رہی، اللہ کرے آپ کے دلوں تک پہنچ جائے۔ میں بھی اس گفتگو کا مستحق ہوں، مجھے زیادہ ضرورت ہے، ہم آپ سے زیادہ نیک نہیں ہیں، اللہ آپ کے صدقے ہمیں بخشے۔ لیکن توجہ کر لو اللہ کے بندو، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر کے روح لے جائے، اللہ کے بندو توجہ کر لو، اللہ نے موقع دیا، آخرت کی تیاری کر لو، آخرت کی فکر کر لو، کچھ نہیں چلنے والا وہاں، ایمان کے بعد عمل پوچھا جائے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب 70,000 لگامیں ڈال کر کے جہنم کو لایا جائے گا تو محشر چیخ اٹھے گا، اور جب وہ پہلی سانس لے گا تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائے گے۔ یہ پہلی سانس ہوگی جہنم کی، جب وہ سانس لے گا تو وہ شرارے اٹھیں گے، وہ شرارے بھڑکیں گے کہ سینے میں دل نہیں رہ جائے گا۔ ابھی یہاں مومن، کافر، منافق، نمازی، بے نمازی کسی کا ذکر نہیں ہے، ولی غیر ولی صحابی کسی کا ذکر نہیں ہے، پورا محشر بیان ہو رہا ہے۔ کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین سینے سے دل نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے، وہ بچیں گے جس کو اللہ بچا لے، باقی ہم کسی کی بات نہیں کرتے۔ ابھی آگے بات اور کھل رہی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میدان محشر ہے کیا، قیامت کا چیز ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں حلق میں دل اٹکیں گے، کبھی کسی کے حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنسا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا، کبھی کسی نے بڑا لقمہ لیا اور حلق میں لقمہ پھنس گیا ہوگا تو اس کو اندازہ ہوگا۔ روٹی کا لقمہ اگر حلق میں پھنس جائے تو آنکھیں پن جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس اللہ والے کے عرص میں آنے والوں تصور کر لو، جب میدان محشر میں جہنم کی پہلی سانس پر سینے سے دل نکل کر ہمارے حلقوں میں اٹکیں گے، اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہوگی، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ کے بندو ذرا تصور میں تو لاؤ، اتنا بڑا دل اتنے سے چھوٹے سے حلق میں اٹکے گا تو کیا کیفیت ہوگی۔ فاروق اعظم رو پڑے، ساون بادوں کی طرح آنسو برسنے لگے، پھر کہتے ہیں امیر المومنین صرف یہ نہیں ہوگا بلکہ جب جہنم دوسرا سانس لے گا، وہ جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو اس وقت انبیاء کی شان ہوگی۔ ابھی پھر کہ نمازی بے نمازی نیک بدنی
اب کعبے آباد کریں. انبیاء کی سانس یہ ہوگی, انبیاء کی شان یہ ہوگی, مجبوری نہیں ہوگی, ان کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیں گے اور زمین پہ رکھ کر کے مفہوم اس مقام کلیمی کا واسطہ, آج میں تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, صرف اپنے لیے امان مانگ, مجھے امان دے دے بس. کون ہے نمازی بے نمازی کا ذکر میں شریف کو دیا, اور میری قوم کہتی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہو کیا دیکھیں وہاں کیا دیکھیں. یہ انبیاء کی شانیں کا بیان کرنے فاروق اعظم سن سن کر رو رہے, ان پہ رقت طاری ہے, صحابہ پہ رقت طاری ہے, رسول اللہ کے مریدوں پہ رقت طاری ہے, آنسو بہ رہے ہیں. کعبے آباد میں دیکھا کہ سب رو رہے ہیں, کہتے ہیں امیر المومنین کسی پہ بس نہیں ہے. ابھی خلیل اور کلیم یہ کہیں گے کہ کلمۃ اللہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, صرف مجھے امان دے دے. وہ محشر ہے. اندازہ کریں جب نبیوں کی شان یہ ہوگی, ہمیں تو وضو کرنا بھی نہیں آتا بھائی. ابھی تو ہم کمپیوٹر سیکھ گئے, موبائل سیکھ گئے, ہم نے تو ابھی تک صحیح وضو بھی نہیں سیکھا بھائی. ہمیں تو 3 بچوں کے باپ ہو گیا, ہمیں تو غسل کرنا بھی نہیں آیا بھائی. بولو ہمارا کیا ہوگا, کیا بنے گا ہمارا. ارے نہیں مولانا, اللہ تو سب کو معاف کرے گا. اللہ فرما کے سن لے ذرا, گفتگو کا اینڈ ہے یہ, کعبے آباد کی گفتگو کا بھی اینڈ ہے, غور سے سن. امیر المومنین جب جہنم کو لایا جائے گا نا تو جہنم کو اتنا ہی کھولا جائے گا, توجہ بہت دھیان سے. جہنم کو کتنا کھولا جائے گا, دروازہ کھڑکی نہیں, بیل کی ناک میں 2 سوراخ ہوتے ہیں. کعب کہتے ہیں بیل کی ناک کے صرف 1 سوراخ اتنا جہنم کو کھولا جائے گا مشرق میں. میری بات سمجھ میں آ رہی نا میں جو کہہ رہا ہوں. حضرت کعب آباد کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو بیل کی ناک کے صرف 1 سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے مخالف اپوزٹ سمت میں, تو ان کے سروں میں بھیجے ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے. یعنی مشرق میں کھلے گی وہ بھی بیل کے ناک کے 1 سوراخ جتنی جہنم, تو مغرب والوں کا یہ حال ہوگا تو مشرق والوں کا کیا حال ہوگا, اور پھر جو اس کے اندر جائیں گے ان کا کیا حال ہوگا. ڈر نہیں لگتا؟ پھر بھی ہم گانے سن لیں, پھر بھی فلمیں دیکھیں, پھر بھی نشہ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے شراب کا 1 گھونٹ بھی پیا اور توبہ کے بغیر مر گیا, قبر سے اٹھے گا یا تو سور کا منہ لے کے اٹھے گا یا تو بندر کا منہ لے کے اٹھے گا. پھر بھی نشہ ہے. جتنا نشہ مسلمانوں تمہاری بستی میں ہو رہا ہے کہیں نہیں ہو رہا ہے. نشہ پرموٹ ہو رہا ہے, دنیا جانتی ہے تمہارے ٹیلنٹ کو, ختم کرو ان کو نشے سے, ان کو مار کے ختم کر کے بدنام مت ہو. نشہ بیچنے والے بھی ان کے ہو, نشہ کرنے والے بھی ان کے, ایم ڈی کا ہو, شراب کا ہو, جوے کا ہو, بھنگ کا ہو, اور پتہ نہیں کیا کیا خدا جاتا ہے. بلکہ مجھے اس پر بھی صدمہ ہے, اب تو مزارات پر بھی لوگ بیٹھ کر کے بھنگ پی رہے ہیں. جن مزارات پر عشق رسول کا جام پلایا جاتا تھا اب وہاں بھی بھنگ پیا جائے. مزاروں کو بدنام مت کرو, قبرستانوں میں بیٹھ کے نشہ ہوگا, سوچو تو صحیح بھی کہا. تو کعبے آباد کے اندر امیر المومنین مشرق میں بیل کے ناک کے 1 سوراخ جتنا جہنم کھولا جائے گا تو مغرب والوں کے بھیجے کھولنے لگیں گے. فاروق اعظم رو پڑے, رو تو رہی تھے, پھر لگے امیر المومنین بس اتنا عرض کر دوں, اگر بفرض محال 70 انبیاء کے برابر بھی وہاں عمل لے کر انسان جائے گا تو بھی اپنے عمل کو کم سمجھے. یہ محشر ہے, اس کی تیاری کا حکم ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تیاری کر لو, اللہ کو راضی کر لو. بہت آسان بھی نہیں ہے اس کو منانا, لیکن بہت مشکل بھی نہیں ہے. نہیں ماننا ہوتا ہے تو ہزاروں سال کے عابد سے بھی نہیں مانتا ہے, اور اگر مان جانا ہوتا ہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے. بس اس کی مرضی ہے. اس لیے سورو سدھرو, اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرو, آج توبہ کرو. اگر عشاء پڑھ کے نہیں آئے تھے, جانے کے بعد پہلا کام عشاء جا کر کے پڑھو, اور آج
آج ہی سے فجر کی نماز شروع کرو، کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے جس نے نماز چھوڑ دیا قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ اللہ کے چادر رحمت کے باہر کر دیا جاتا ہے، اللہ کی امان کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرو بھائیو، سورو سدرو۔ ولیوں کے عرس کا مقصد یہ ہے، انہوں نے آخرت کی تیاری کر کے خدا کو راضی کیا، ہم بھی تیاری کریں۔ ہم ان کی طرح عمل نہیں کر سکتے، لیکن جتنا کر سکتے اتنا کریں۔ کتے کو پانی پلا سکتے ہو، چڑیا کو دانا ڈال سکتے ہو، کسی مسلمان کو دیکھ کر صرف مسکرا سکتے ہو تو مسکرا کر بھی نیکی کما لو۔ کوئی نیکی ہاتھ سے جانے مت دو، پتہ نہیں کس نیکی سے وہ راضی ہو جائے۔ اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مت کرو، کیونکہ ٹھوکر پہاڑوں سے نہیں لگتی، ٹھوکر چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے۔ اور کوئی چھوٹا گناہ سمجھ کر مت کرو، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اوپر قطرے قطرے سے دریا بہتا ہے، اس لیے کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ جو خدا قبول کر لے وہی نیکی بڑی ہے، جس پر خدا پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے۔ اور یاد رکھنا، ولی بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کا دل مت توڑو، دل جوڑو۔ ولی لوگ دل توڑنے والے نہیں تھے، دل جوڑنے والے تھے۔ بابا فرید گنج شکر کے پاس ایک مرید آتا ہے اور تحفے میں کینچی دیتا ہے، تو بابا فرید سرکار کہتے ہیں کینچی لایا؟ جی حضور لوہار ہوں، کینچی بنانا جانتا ہوں، تحفے میں کینچی لایا۔ تو لوہار ہے، سوئی بنانی نہیں آتی؟ حضور وہ بھی بنا لیتا ہوں۔ کہا بابا ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، سوئی لایا کرو، سوئی، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے۔ ہم ایک کے دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دو کو ایک کر رہے ہیں۔ بھائی بھائی آپس میں مت کرو، نہ برادری کے نام پہ، نہ تنظیموں کے نام پہ، نہ مدرسوں کے نام پہ، نہ اداروں کے نام پہ، نہ برادری کے نام پہ، نہ ٹوپیوں کے کلر کے نام پہ، نہ رنگ کے نام پہ، نہ نسل کے نام پہ، اس لیے کہ تم حضور کے عاشقوں کو جوڑو گے، اللہ اپنی رحمت سے تمہیں جوڑ لے گا۔ نفرتوں کی بات نہ کرو، خوش عقیدہ مسلمان آپس میں نفرت کی بات نہ کرے، محبت کی بات کرے، پیار کی بات کرے، الفت کی بات کرے، محبتیں عام کرو۔ نفرتوں کو عام کرنے سے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا تھا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کر سکون ملتا ہے۔ اس لیے خانقاہوں کا پیغام یہی ہے، خوش عقیدہ مسلمان عاشقان رسول مومن ایمان والے آپس میں مل جل کر رہیں، متحد رہیں۔ اور خاص بات آخری یہ کہ نیا عقیدہ مت بناؤ، جن عقیدے پر ہمارے بزرگان دین قائم تھے انہی عقیدے پہ قائم رکھو۔ رسول اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں جو نظریات ہمارے بزرگوں نے صدیوں کے پیش کیے اسی پہ قائم رہو۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہو، یہی نجات کی راہ ہے، بزرگوں کے نقش قدم پہ قائم رہو، یہی نجات کی راہ ہے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ نے اتنا پیار دیا، اتنے اچھے سے سنا، دل تو اور سنانے کو چاہتا ہے لیکن ہمارا بھی اگلا سفر ہے۔ ایک اعلان سن لیں کہ انشاءاللہ 12، 14 اور 15 دسمبر کو سنی دعوت اسلامی کا سالانہ سنی اجتماع بنگلور کی سرزمین پر قاضی عبدالقدوس عیدگاہ میدان میں منعقد ہوگا، جس میں 14 کو صرف عورتوں کے لیے اجتماع ہے اور 15 کو مردوں کے لیے۔ آپ حضرات بڑی تعداد میں اس میں شرکت کیجئے، آپ کو شریک ہو کر انشاءاللہ ایمان اور عقیدے میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اپنی جگہ بیٹھ جائیں، جہاں ہیں آپ وہی رہیے، ابھی آپ کو سلام پڑھنا ہے، حضرت کا خطاب سنا ہے، آپ کو دعا دینا ہے اور اپنی جگہ
वाली की जानिब से, मुंतज़मीन की जानिब से फर्जंद गौस आज़म मौलाना सैयद अमीरुल कादरी साहब की गुलपोशी की जा रही है। हजरत कबूल फरमाए। ये नाफे कहा, ये इस शहर रामनगर की खुसूसियत है। आप हजरत की में बैठ जाइए। साइड हट जाइए। सलाम पढ़ना है और दुआ, आप हजरत दुआ करेंगे और आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बढ़िया सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका सल्लल्लाहु अलैका या हबीब या रसूल एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ें। साहिब उर्स और कुल उम्मत मोहम्मदिया की रूह को इसाले सवाब। अल-फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ल कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि बाद कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि मअ कुल्लि शै, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه، نجي من كل غم الذي أنا فيه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا خیر الرازقین یا خیر الناصرین یا خیر الغافرین یا امان الخائفین یا غیاث المستغیثین یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحمنا یا ارحم الراحمین ارحم علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے محبوب سید المعصومین کا واسطہ پنجتن پاک کا واسطہ خلفائے راشدین کا واسطہ صاحب مزار کا واسطہ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا پوری زندگی غفلت کی نظر ہو گئی ہم نے کبھی آخرت کی فکر نہیں کی دنیا 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 میں مصروف رہے مولا گناہ پر گناہ کرتے رہے میرے اللہ تو ستار ہے تو غفار ہے اگر تو نے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے ہوتے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھے تیرے محبوب کا ان کی آل پاک کا واسطہ ہمیں دوسرے کو گواہ بنا کر تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر تجھے اور تیرے حبیب کو گواہ بنا کر مولا تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے زندگی کے ہر گناہ سے آج توبہ کرتے ہیں مولا ہمیں معاف کر دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے مولا ایک احسان اور کر دے یہاں سے ہٹنے سے پہلے سب کی مغفرت کر دے سب کی بخشش کر دے مولا ولی کے آستانوں پر دعائیں قبول ہوتی ہے تیرا محبوب بندہ آرام کر رہا ہے مولا ہم سب کی مغفرت کر دے ہم سب کی بخشش کر دے ہمیں معاف کر دے مولا تجھے معاف کرنا پسند ہے مولا ہمیں معاف کر دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا تیرے محبوب کو ہم سے راضی فرما دے ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا کر دے گناہوں سے نفرت عطا کر دے گناہوں سے گھن عطا کر دے یا اللہ پوری دنیا میں میرے آقا علیہ السلام کی امت میں چھوٹا بڑا مرد عورت کوئی بھی پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے سب کی تکلیفیں دور کر دے سب کی بلائیں دور کر دے سب کی مشکلیں آسان کر دے بیماروں کو شفا دے دے بیماروں کو شفا دے دے بیماروں کو شفا دے دے ہم سب کو بڑی بڑی خبیث بیماریوں سے بچا لے موذی بیماریوں سے بچا لے مہلک بیماریوں سے بچا لے یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار اور وفادار بنا دے یا اللہ دشمنوں کو دوست کر دے دوستوں کو وفاداری عطا کر دے یا اللہ جو ہم سے روٹے انہیں منا دے جو ہم سے بچھڑے انہیں ملا دے غلط فہمیوں کا خاتمہ فرما دے یا اللہ ہمارے سینوں سے کینے نکال دے ہمارے سینوں سے بغض و حسد نکال دے یا اللہ ہمارے دل کو مدینہ بنا دے عشق رسول کا گنجینہ بنا دے یا اللہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ تیرے محبوب کا عشق عطا کر دے خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول دے دے ہماری قیامت تک کی نسلوں میں عشق رسول دے دے ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو مولا میں واقعی عاشق رسول بنا یا اللہ میں رسمی اور اسمی نہیں مولا حقیقی عاشق رسول بنا درد اویس دے دے سوز بلال دے دے جذبہ صدیق و فاروق دے دے وفائے عثمان و حیدر کرار دے دے سیدہ کائنات کے عشق رسول کا صدقہ حسنین کریمین کے عشق رسول کا صدقہ مولا میں سچا عاشق بنا ان کا بار بار دیدار نصیب فرما ان آنکھوں کو اس قابل بنا دے جو
ख्वाब में ही सही उनका दीदार कर सके, बार बार मदीने मुनव्वरा की हाजिरी अता फरमा। या अल्लाह हमारे कारोबार में बरकतें दे, सबके रिस्क रोजी रोटी में बरकतें दे, जिनके बच्चे बच्चियों को रिश्ते नहीं मौला सैयदा पाक का सदका मौला कौम की हर बेटी को अच्छा रिश्ता दे दे, कौम की हर बेटी को खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी दे दे। या अल्लाह हम क्या मांगे तुझसे क्या ना मांगे मौला तू सबके दिलों के हालात को जानता है। या अल्लाह तेरे वली के कदमों में खड़े होकर तेरे महबूबों का जिक्र करके मौला हाथ उठाए मौला, सबके उठे हुए हाथ की लाज रख ले मौला, बड़े यकीन से हाथ उठाए मौला, हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह आज किसी को महरूम न फरमा, आज किसी को महरूम न फरमा, सबकी मुराद पूरी कर दे, सबकी तमन्ना पूरी कर दे, सबकी आरज़ू पूरी कर दे मौला, तू किसी को महरूम नहीं रखता। तेरा वादा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। मौला तेरे हबीब का सदका मांग रहे, तेरे महबूब का सदका दे दे मौला, सबकी मुराद पूरी कर दे, सबको मांगने से सिवा अता कर दे, सबके दिली जज्बात की लाज रख ले मौला। इस जो कमेटी दरगाह शरीफ की कमेटी अल्लाह इन सब कारकुनान को सदर अराकीन जितने यहाँ उलमा मशाइख जितने मौजूद हैं सबके कमाल और जमाल में बरकतें अता फरमा, जो मांगे वो भी अता फरमा, जो न मांग सके वो भी तेरी शान के लायक अता फरमा। हजार तमन्नाओं की तमन्ना ये है जब तक जिंदगी दे ईमान और सुन्नियत पर दे, और जब मौत दे तो ईमान पर मदीने मुनव्वरा में खात्मा बिल खैर अता फरमा। क़यामत के दिन मेरे आका के साथ उठना नसीब फरमा, बेहिसाब उन्हीं के पड़ोस में जन्नत अता फरमा। इलाही बहक के वली फातिमा के बर कौल ईमान कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी व कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद रहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए हम आने में लेट हुए, हमें फिर जाना है हैदराबाद, आप हमें इजाजत दें। मैं आ रहा था, कुछ लोगों ने अमामा खींचा, कुछ लोगों ने कपड़े खींचे, कुछ लोगों ने हाथ खींचे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप जानते हैं मैं आपकी मोहब्बतों की कदर करता हूँ, आप हमसे मिलना चाहते हैं, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, मैं सीधा स्टेज पर ही आ रहा हूँ, तो इसलिए अब हमें इजाजत दे दें, ये रास्ता बना दे मैं जाने के लिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। Thank you.